آدمی، اور دوسرا میں یہ بتا دوں کہ اسلام کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں باقی تو سارے حقوق العباد ہیں، حقوق العباد میں تو ویسے نہیں اختلافات کہ حقوق العباد کیا ہے کہ وراثت کے قوانین ہیں، پڑوسی کے قوانین ہیں، بیوی بچوں کے قوانین ہیں، آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں. اس کے بعد جتنی بھی رعایا میں ہاؤ ٹو لیو، معاشرے میں آپ نے کیسا رہنا ہے. جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ ذوالفضل حدیث مبارک ہے کہ جس پر پڑوسی ناراض جنت نہیں جائے گا. نہ قتل کرنا کفر ہے، فتنہ فساد برپا کرنا کفر سے بھی بڑھ کر ہے. تو اس طرح جو ہے یہ حقوق العباد ہیں. باقی تو تمام ویسے تو ان میں تو اختلافات ویسے بھی نہیں ہیں. یہ جو علماء کرام ہیں، خدا را میری ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ اختلافات ہیں. کسی قسم کا کوئی اسلام میں اختلافات نہیں ہے بنیادی طور پر. اب نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہر آدمی جو ہے ثنا پڑھتا ہے، اس کے بعد جو ہے الحمد شریف سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد سورت پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم رکوع کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تحیات. سب جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، سب کے سب جتنے بھی مسلک ہیں، سب خدا کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں. کوئی فروئی اختلافات چھوٹے موٹے ہوں گے، لیکن جھک ہر آدمی، کوئی ہاتھ باندھ کر، کوئی ہاتھ چھوڑ کر، کوئی نیچے ہاتھ باندھتا ہے، کوئی اوپر، کوئی اونچی آمین کہتے ہیں، لیکن سب اللہ کے آگے جھک رہے تھے. تو یہ نماز بھی پیورلی اس بندے کو نوازنے کے لیے اور ایک بخشش کا سبب ہے کہ قیامت والے دن جو ہے اللہ پاک اس کو بخشے گا. تو یہ چار چیزیں، ایک کلمہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات اور صفات میں شریک نہ ٹھہرائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانیں اور اس پر جو ہے ایمان لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. یہی اسلام ہے. اسلام کے اندر کوئی دہشت گردی، کوئی فتنہ فساد نہیں. اسلام میں آپ کو 3 4 5 مثالیں بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو، راستے سے ایک کانٹا اٹھا لو تو اللہ پاک آپ کے سارے گناہ بخش دے. ہو سکتا ہے وہاں سے کسی کافر نے گزرنا، لیکن آپ ایک انسانیت کے ناطے آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اسلام کے اندر محبت، بھائی چارہ، اخوت، صلہ رحمی. کہ اب دیکھو جھوٹ بولنا کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا لعنت اللہ کاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. اور اسی طرح اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے 3 دفعہ. تو یہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اسلام تو جو ہے تمام، چاہے عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کے حقوق ہیں اس کے اندر. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر دہشت گردی ہے تو ان کو اسلام کے بارے علم ہی نہیں. اگر آپ اسلام پڑھیں گے تو اس کے اندر تو ہے ہی سلامتی کا نام ہے اسلام. تو خدا را یہ جو دھوکہ دے رہا ہے امریکہ، تو دہشت گرد تو یہ ہے کہ عراق پر اس نے حملہ کیا، اس کے بعد ابھی افغانستان پر اس نے حملہ کیا. ہیروشیما بم کس نے گرایا تھا؟ تو کسی دنیا نے اس کو نہیں کہا کہ بھائی آپ نے اتنی دنیا تباہ کر دی ہے. اس کے بعد جو ہے جہاں جاتے ہیں، ابھی یوکرین ہے تو رشیا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ رشیا کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کرے وہ کرے. یہ یوکرین اور رشیا کو لڑانے والا یہ ہے. اس نے یوکرین میں اگر اڈے نہ مانگتا اور نیٹو والے اڈے نہ مانگتے تو یہ جنگ ہی نہ ہوتی. رشیا کو کیا ضرورت پڑی تھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کی؟ یہ وہاں کر خود آ کر جو ہے نا وہ یاراداری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد ابھی یہ چاہتا ہے کہ میں دونوں ملکوں لڑا کر ان کو کمزور کروں. اور اس کا مشن ہی یہی ہے کہ ہر جگہ فتنہ فساد برپا کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ جب یہ افغانستان میں آیا تو کرزئی جو ہے یہ صدر رہا ہے 2 دفعہ. تو اس نے ایک دفعہ بیان دیا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو داعش تنظیم ہے یہ باقاعدہ امریکہ نے تیار کیا. اب کرزئی کوئی بچہ ہے، وہ ملک کا صدر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھی تھا، امریکہ کے ساتھ رہا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ یہ داعش تنظیم امریکہ نے خود تیار کی ہے اور اس کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسلحہ پہنچا رہا ہے. یہ غوثی باغی جو ہیں ان کو بھی سارا اسلحہ دے رہا ہے امریکہ. اور یہ جو یمن سے حملہ کروا رہا تھا اور کہتا تھا کہ یہ ایران ان کو اسلحہ دے رہا ہے. کوئی جو ہے اسلامی ملک اس قسم کی دہشت گردی نہیں کرتا. یہ ایران اور عراق کو کون لڑاتا رہا ہے؟ اسلحہ دیتا رہا ہے امریکہ، ان کو لڑاتا. یہ بہت بڑا دہشت گرد ہے اور یہ اس پر کوئی خدا کا عذاب ضرور آئے گا. اور دہشت گردی خود کر رہے اور کہتا کہ یہ ہے کہ یہ مسلمان کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے اور اس چیز سے آپ بچیں. اور دوسرا میں آپ بتاؤں کہ یہ جو اختلافات ہیں یا غیر مسلم جو دہشت گرد ہیں ان سے ہم کیسے بچا جا سکتے. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے سے پہلے اسلام پر ویسے بھی پہلے برطانیہ کی حکومت تھی
تو نہ مسجدوں کی طرف کسی نے توجہ دی حکومت نے، نہ ہی مدرسوں پر. تو جب وہ برطانیہ والے چلے گئے تو پاکستان بن گیا، تو یونیورسٹیاں، کالج، سکول یہ تو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے، بلڈنگ خود بنائیں، ٹیچر خود رکھے، ان کو تنخواہیں دی. لیکن مسجد اور مدرسہ یہ عوام کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. تو جب عوام کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو جو مرضی ہے مدرسہ بنا لے، جو مرضی ہے مسجد بنا لے. تو اس طرح باہر سے دہشت گرد لوگ آ گئے اور وہ جو مسجد بنا کر بیٹھ جاتے، کوئی پوچھنے والا، اپنی مرضی کا نصاب بنا لیا. تو جو خود مدرسہ بنائے گا تو جو مرضی ہے وہ جو ہے نصاب پڑھائے. تو اس طرح جیسے وہ تعلیم دے گا. اب ایک دہشت گرد مولوی ہے انڈیا کا ایجنٹ، لیکن بچوں کو وہ پڑھائے گا کہ بھئی آپ بم باندھیں اور جا کر چلے جائیں، دھماکہ کر دیں، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. اب اسے تو یہ نہیں پتا کہ یہ سکھ ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، کون ہے. وہ تو سمجھے گا میرا استاد ہے، مجھے سبق پڑھا رہا ہے، تو یہ صحیح مسئلہ بتا رہا ہوگا. لیکن اس کی کوئی تحقیق ہو نہ. مدرسوں کی میری یہ گزارش ہے کہ حکومت اگر وہ اپنی تحویل میں لے، جتنے مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، ان کو رجسٹرڈ کریں، اور اس کے بعد کوئی شخص مدرسہ مسجد نہ بنائے. فنڈنگ ضرور دے، گورنمنٹ کے خزانے میں فنڈ جمع کرائے، پیسے جمع کرائیں. اور گورنمنٹ جس طرح سکولوں کے ٹیچروں کو تنخواہ دے رہی ہے، اسی طرح تمام مسجد کے امام مسجدوں کو گورنمنٹ تنخواہ دے، اور ان کو انرول کرتے وقت ان کی باقاعدہ ویریفیکیشن ہو، چھانٹ پٹک ہو کہ کوئی کون ہے، اس کا کوئی غیر ملکی ایجنٹ تو نہیں. اسی طرح مدرسے میں جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی بھی ویریفیکیشن ہو، اور جو استاد ہیں پڑھانے والے ان کی بھی ویریفیکیشن ہو، اور ان کو بھی تنخواہیں گورنمنٹ دے. جب تنخواہیں وہ بندے خود زکوٰۃ، خیرات، چندے اکٹھے کر کے مدرسے اور مسجدیں بنائیں گے تو وہ اپنے اپنے مسلک بنا لیں گے، اپنے اپنے جو ہے نا وہ نصاب. قرآن اور حدیث میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں. وہ سمپل میں نے آپ کو مثالیں دے کر بتا دیا ہے. جیسے میں ابھی تھوڑی سی آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں دیکھیں کہ کوئی ذرا برابر اگر گرامیٹیکلی قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے تو ہر قسم کے جو ہے نا ہم اختلافات سے بچ سکتے ہیں. یہ جو، اور دوسری میں گزارش کر دوں کہ ایران سے بھی کہ آپ صاف اعلان کر دیں کہ سعودیہ سے، تاکہ یہ جو امریکہ آئے ہوئے ہیں سب پوری دنیا کے مسلمانوں کا حج بند کیا ہوا ہے اس نے. ایک تو کرونا پہ اس نے ڈرامہ رچائے ہوئے، جو اچھے ملک ہیں، جو سمجھدار ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہمارے ملک میں کرونا ہے ہی نہیں. لیکن کچھ لوگ بھولے بالے ہیں، وہ اس کی چالوں میں آ جاتے ہیں. جس طرح پہلے یہ افغانستان میں آئے تو اس نے پوری دنیا پر ڈنڈورا پیٹ دیا کہ یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی خود کر کر آئے. جب اب وہی طالبان ہیں جو پہلے رشیا کے خلاف لڑاتا رہا، تو اس وقت بھی یہ طالبان ٹھیک تھے، دہشت گرد نہیں تھے، کیونکہ خود لڑا رہا تھا. اب جس وقت یہ اب چلا گیا ان سے صلح کر کے طالبان سے، تو اب بھی وہ دہشت گرد نہیں ہے، اب وہ ٹھیک ہوا. پوری دنیا پر دہشت گردی کا ڈنڈورا اس نے ختم کر دیا. تو یہ اسی طرح خود وویلا کرتا ہے، اس کا اپنا میڈیا ہے، خود پوری دنیا پر پرچار کر دیتا ہے کہ یہ دہشت گرد. اب جو ہے اس نے کرونا کا جو ہے نا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے. تو اس چیز سے بچیں. اس کے ذریعے یہ آپ کے ملکوں کو بالکل تباہ کر